ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین محمد و آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج کے نشست میں جن چند صورتوں کی منتخب آیات زیر مطالعہ آئیں گی وہ سورۃ الشورى، سورۃ الزخرف، سورۃ الدخان اور سورۃ الجاثیہ ہیں۔ سورۃ الشورى میں توحید اور قیامت اور مشرکین کے مختلف شبہات ان کا ذکر ہے۔ اس صورت کا جو عنوان ہے وہ اس کی آیت نمبر 38 سے ماخوذ ہے، سورۃ الشورى، جس میں اہل ایمان کے ایک گروہی اور اجتماعی وصف کے طور پر باہمی مشورے کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس صورت سے جو آیتیں ہم نے منتخب کی ہے ان میں سے ایک آیت نمبر 26 اور مابعد آیات ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک اصول اور اپنی ایک سنت کا ذکر کیا ہے، اور وہ یہ کہ دنیا میں انسانوں پر رزق اور نعمت یہ کیسے اور کتنی اتاری جاتی ہے، رزق میں اگر تنگی ہوتی ہے تو وہ کس وجہ سے ہوتی ہے، اور انسانوں پر جو مختلف قسم کے مصائب آتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، ان کے پیچھے کیا حکمت ہوتی ہے۔ تو فرمایا آیت نمبر 27 میں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کے لیے رزق نازل کیا ہے، رزق کا بندوبست کیا ہے، لیکن اللہ کو یہ حقیقت بھی معلوم ہے کہ انسان رزق پا کر، دولت پا کر، فراوانی پا کر خدا کو بھول جاتا ہے، سرکشی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے ایک توازن رکھا ہے، وہ زمین میں انسانوں کے لیے رزق کی فراوانی بھی پیدا کرتا ہے، رزق کی تنگی بھی پیدا کرتا ہے، تاکہ رزق دے کر ان کو آزمائے، تنگی سے ان کی سرکشی کو حدود میں رکھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے۔ وہاں اگر اللہ تعالیٰ زمین میں رزق کو بالکل فراواں کر دیتا، انسان کو اس میں کسی قسم کی کوئی کلفت اور تنگی پیش نہ آتی، تو انسان زمین کے اندر سرکش ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق ایک اندازے سے چیزیں لوگوں کو مہیا کرتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے بندوں کو، ان کی کمزوریوں کو، ان کی نفسیات کو خوب جانتا ہے۔ وہی ہے جب انسان مایوس ہو جاتے ہیں تو وہ بارش اتارتا ہے، اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے۔ پھر یہ فرمایا کہ تمہیں، یہ تو ایک پہلو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ انسانوں کی سرکشی کی وجہ سے، ان کو سرکشی سے، حد سے بڑھ جانے سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ رزق میں تنگی پیدا کرتا ہے۔ دنیا میں انسانوں کو اپنی زندگی میں جو بھی مصیبتیں اور آزمائشیں پیش آتی ہیں، خاص طور پر جب انسان سرکشی کا رویہ اختیار کر لیں، اللہ کے سامنے باغی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ ان کو تنبیہ کے لیے، ان کے مواخذے کے لیے اسی طرح آفات، مصیبتیں، آزمائشیں، تکلیفیں ان پر نازل کرتا ہے۔ ان کا باعث اصل میں انسانوں کے اپنے ہی عمل ہوتے ہیں۔ انسان جب سرکشی پہ اتر آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے کچھ گناہوں کی، کچھ غلطیوں اور تجاوزات کی تنبیہ کے لیے ان پر آفات نازل کرتا ہے، اور بہت سے انسان کی سرکشیوں کو تو وہ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ تو انسانوں کو اپنے طرز عمل پر، اپنے رویے پر بھی غور کرنا چاہیے۔ سورت کی آیت نمبر 36 سے لے کر 43 تک، یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے کچھ اوصاف کا ذکر کیا کہ ایمان لانے کے بعد یہ وہ اوصاف ہیں جو ان کے رویوں میں، ان کے طرز عمل میں نمایاں ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک پہلا وصف تو یہ ہے کہ الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، ایمان لانے کے بعد اللہ پر بھروسہ رکھنا، تو یہ ایمان کے ساتھ جڑا ہوا ایک پہلا وصف ہے۔ پھر یہ کہ یہ
گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے اجتناب کی کوشش کرتے ہیں۔ جو بڑے بڑے گناہ ہیں، کبیرہ گناہ ہیں، کبائر الاسم، ان سے بچتے ہیں اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں۔ اور جب ان کو غصہ آئے تو یہ ان کا عمومی رویہ یہ ہوتا ہے کہ یہ معاف کر دیتے ہیں، اور یہ اپنے رب کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں۔ خدا نے جب بھی ان کو جس ذمہ داری کے لیے بھی پکارا اس کے لیے آگے بڑھتے ہیں، نماز قائم کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، اور ان کے باہمی معاملات مشورے پر مبنی ہوتے ہیں۔ یہی وہ جملہ ہے جس پر اس صورت کا عنوان دیا گیا ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کے اپنے اجتماعی معاملات ان کے باہمی مشورے سے چلتے ہیں، وہ باہمی مشاورت سے اپنے معاملات کو طے کرتے ہیں، ان میں استبداد نہیں ہوتا، جبر نہیں ہوتا، آمریت نہیں ہوتی، لوگ مل کر اپنے معاملات کے فیصلے کرتے ہیں۔ اور یہ بھی ان کا وصف ہے کہ ہم نے جو ان کو رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ جب ان پر سرکشی کی جائے، زیادتی کی جائے، تو وہ بدلہ بھی لیتے ہیں، وہ انتقام لینے کا بھی حق رکھتے ہیں، لیکن یہ ان کو حق ہے، لیکن اس میں وہ حدود میں رہتے ہیں۔ جتنی ان کے ساتھ برائی کی گئی ہو ویسی ہی برائی کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ترغیب اس بات کی ہے کہ جو لوگ معاف کر دیں اور معاملے کو درست کر لیں تو ان کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ ہاں، مظلوم اگر بدلہ لینا چاہے، انتقام لینا چاہے، تو ان کو اللہ کی طرف سے حق دیا گیا ہے، ان پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ مواخذہ انہی لوگوں کا ہوگا جو لوگوں پر ظلم کریں، ناحق ان پر سرکشی اور تجاوز کریں، ان کا مواخذہ ہوگا۔ بدلہ لینے والے اور اپنی برائی کا جواب، اپنے اوپر کی جانے والی برائی کا جواب دینے والوں کا مواخذہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں ہوگا۔ سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 46 اور ما بعد میں اللہ تعالیٰ نے منکرین کا، اور خاص طور پر ان میں سے جو صاحب اقتدار ہوں، وہ کیوں حق کو، اللہ کے رسول کو، اس کی باتوں کو جھٹلا دیتے ہیں، تو ایک نفسیاتی محرک جو ہوتا ہے اس کا ذکر کیا۔ اس بات کا ذکر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے حوالے سے ہوا ہے۔ مایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون اور اس کے جو ساتھی تھے، جو ارباب اقتدار کا ایک پورا طبقہ تھا، جب انہوں نے ان کے سامنے اپنی دعوت پیش کی اور ان کے کہنے پر ان کو نشانیاں دکھائیں، تو وہ نشانیوں کا تمسخر اڑانے لگے۔ ان کے مطالبے پر ہی نئی سے نئی نشانی پیش کی جاتی، جو بھی نشانی پیش کی جاتی وہ اپنے سے پہلی نشانی سے بڑی ہوتی، لیکن وہ ایمان لانے پر آمادہ نہیں ہوئے۔ جب کوئی مصیبت آتی، کوئی آزمائش آتی نشانی کے طور پر، تو وہ کہتے کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ اس کو ہم سے دور کر دے، لیکن جیسے ہی وہ تکلیف دور ہوتی تو اپنے وعدے سے مکر جاتے۔ تو آیت 51 میں اللہ تعالیٰ نے وہ بنیادی وجہ بتائی ہے کہ یہ لوگ کیوں ایمان لانے کے لیے اور بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ تو فرمایا کہ فرعون نے اپنی قوم میں تقریر کرتے ہوئے، خطاب کرتے ہوئے ان کو یہ بتایا کہ ہم کیوں اس کی بات مانیں۔ یا قوم الیس لی ملک مصر، یہ بتاؤ ہے میری قوم کہ مصر کا اقتدار کس کے پاس ہے؟ وہ تو میرے پاس ہے۔ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، اور یہ میرے دائیں بائیں، میرے محل کے نیچے باغات ہیں، نہریں بہہ رہی ہیں۔ تو یہ بتاؤ ام انا خیر من هذا الذي هو مہین ولا يكاد يبین، کہ میں اس اقتدار کے ساتھ، اس جاہ و حشمت کے ساتھ میں بہتر ہوں، یا یہ بے وقت آدمی، یہ معمولی اور حقیر آدمی جو اپنی بات بھی بہت لفاظی کے ساتھ اور فصاحت اور بلاغت کے ساتھ بیان نہیں کر سکتا، کون ہم اس سے افضل ہے؟ تو میں اس پر کیوں ایمان لاؤں؟ اگر یہ خدا کی طرف سے ہے تو اس کو تو سونے سے لدا ہوا ہونا چاہیے تھا، اس کے ساتھ اس کے آگے پیچھے پروٹوکول کے لیے فرشتے ہونے چاہیے تھے۔ تو اس طرح فرعون نے اپنے اقتدار کا اور اپنی جاہ و حشمت کا حوالہ دے کر خود بھی گمراہی میں پڑا، اپنی قوم کو بھی گمراہی میں ڈالا، اور انجام یہ ہوا کہ ہم نے پھر ان سب سے انتقام لیا اور فرعون اور اس کے لشکر کو دریائے نیل میں غرق کر دیا۔ سورۃ الدخان کی آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ نے
قیامت کے برحق ہونے کی اخلاقی ایک دلیل جو خدا کی صفات پر مبنی ہے اس کا ذکر کیا۔ فرمایا وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، یہ جو ہم نے پورا کارخانہ قدرت بنایا ہے، آسمان اور زمین بنائے ہیں، یہ کھیلنے کے لیے، دل بہلانے کے لیے نہیں بنایا، ان کے پیچھے ایک مقصد ہے، ایک اخلاقی اسکیم ہے۔ ان کو ہم نے ایک مقصد سے پیدا کیا ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، لوگ توجہ نہ دیں، نہ سمجھنے کی کوشش کریں، لیکن خدا کا فیصلہ برحق ہے۔ وہ دن جب سب لوگوں کے درمیان آخری اور حتمی فیصلہ ہوگا، یہ سب لوگوں کے لیے اس کا وقت مقرر ہے، ان سب کو وہاں پہ پیش ہونا ہے۔ وہاں پر کوئی مددگار، کوئی ساتھی، کوئی رشتہ دار ایک دوسرے کے کام نہیں آئے گا، اور نہ ہی کسی اور طرف سے ان کو مدد ملے گی۔ یہ خدا کی طے کردہ ایک حقیقت ہے۔ سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے یہی قیامت کے برحق ہونے کی جو اخلاقی دلیل ہے اس کو بیان فرمایا۔ تو فرمایا ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون۔ یہ جو قیامت کے منکر ہیں، جو کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندگی ختم ہو جائے گی، تو وہ اس سوال کا کیا جواب دیتے ہیں کہ دنیا میں جن لوگوں نے گناہ کمائے، برائیوں کا ارتکاب کرتے رہے، اور کچھ دوسرے لوگ ہیں جو ایمان لائے اور عمل صالح انہوں نے اختیار کیا، تو کیا ہم ان دونوں کی زندگی اور موت اور ان کا انجام ایک جیسا کر دیں گے؟ یہ ساری زندگی گناہ کماتے ہوئے مریں، ان کا انجام بھی وہی ہو، دوسرے لوگ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ زندگی اختیار کریں، مرنے کے بعد ان کا انجام بھی وہی ہو؟ تو یہ خود غور کریں، ساء ما یحکمون، یہ خدا کی ذات کے بارے میں یہ کس طرح کا فیصلہ صادر کر رہے ہیں، یہ کس طرح کا حکم لگا رہے ہیں، یہ خود ہی اس پر غور کریں تو ان کی حقیقت واضح ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات، یہ زمین اور انسانی زندگی ایک مقصد کے تحت بنائی ہے۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اور وہ اسکیم یہی ہے لتجزا کل نفس بما کسبت، کہ ہر جان جو کچھ بھی وہ دنیا میں اس نے کمایا ہے وہ لے کر حاضر ہو اور اس کا بدلہ پائے، وہم لا یظلمون، اور کسی پر بھی ظلم نہ کیا جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔